بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صدیوں پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر ہیلے بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا، مگر ان کی فلاح و بہبود پر کچھ توجہ نہ تھی۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکی تھی اور خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا جو اس کی ہر جائز اور ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے۔ بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی کسی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک مشیر شامل تھا جو بادشاہ کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے بادشاہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک نہایت قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو جائز ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھیرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا، ان کو غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکیں۔ ایک دن ان لوگوں کو موقع مل گیا جب اس مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ مشیر کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 1 ماہ میں 1000 سونے کے رائج الوقت سکے اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر کمائے اور خزانہ میں جمع کرائے۔ بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور استبل میں بند کر دیا۔ مشیر نے استبل میں گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا ہے، پھر انہوں نے مشیر سے خوراک کا وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین پریشان ہو گئے کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے، اس کے عوض مشیر جو کہے وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح مشیر نے 1 ماہ میں سونے کے 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانے میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانہ میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانہ میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہٰذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کر کے حکم دے کر اسے کہا کہ اس دفعہ 2000 سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانہ میں جمع کروائے یا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔
مشیر نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے۔ تمام کشتی بان یہ سن کر مشیر سے معافی مانگنے لگے اور معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ وہ ماہ کے آخر تک 2000 سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ مہینے کے آخر تک کشتی بانوں سے 2000 سکے مشیر نے جمع کر لیے اور سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے۔ اس کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانش سے بادشاہ کے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے اور ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا کہ یہ مشیر اب اسے دربار میں شرمندہ کرنے پر آ گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک خوشامدی وزیر کو اشارہ کیا۔ جب وہ بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا، اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی صورت ہم دوبارہ نہ دیکھیں۔ وزیر انتہائی خوش ہوا اور مشیر کو انعام دینے کا کہہ کر فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر فصیل پر پہنچا تو اس نے وزیر سے کہا، میری عقل اور دانش مجھے دکھا رہی ہے کہ تم مجھے اس فصیل سے دھکا دینے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے تب اس کے تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات ختم کرنے سے پہلے ہی فصیل سے دھکا دے دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے دربار میں موجود تمام دانشوروں کو چن چن کر ختم کر دیا۔ اس بات کی خبر جب پڑوسی ملک کو پڑی تو انہوں نے اس بادشاہ کے ملک پر زوردار حملہ کیا۔ بادشاہ کے دانشور جو اسے اپنی ذہانت سے طاقتور پڑوسی سے جنگ سے بچا لیا کرتے تھے، تمام ختم ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے جو خوشامدی اکٹھے کر رکھے تھے وہ اسے جنگ سے کیسے بچاتے؟ بادشاہ بری طرح جنگ ہارا اور جب پکڑا گیا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے اسی فصیل پر کھڑا کر کے جہاں سے مشیر کو دھکا دیا گیا تھا نیچے دھکا دے دیا اور تمام خوشامدیوں کے سر قلم کرا دیے۔